السلام علیکم ناظرین، میں عروسہ کنول آپ کے پروگرام کی ہوسٹ قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں ایڈوکیٹ بابر مرزا صاحب، جو ہم آپ کو قانون کی پیچیدگیوں سے شناسا کریں گے اور بتائیں گے قانون کیا ہے اور ہمیں اس پہ کیسے عمل کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم جناب بابر وعلیکم مرزا صاحب، السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے؟ میں ٹھیک۔ سر، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جہیز کو قانون کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اور جہیز بیسیکلی دیکھیں، ہماری ٹوٹل جو زندگی ہے اور جو ہمارا ٹوٹل قانون ہے، یہ اسلام سے کسی بھی صورت ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، اور اسلام کی روح سے جو آگے ڈویژنز نکل رہی ہیں، اس کے بعد دنیا کا ہر قانون بنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی قانون کی بات کرتے ہیں، جو ہمارا دستور ہے، جو ہمارا آئین ہے، وہ بھی اسلام سے کسی طرز سے دور نہیں ہے۔ اب اگر اس کو جہیز کو ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھے جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بالکل۔ اور بیسیکلی ان کی سنتوں پہ اگر ہم عمل کریں، اور اگر ان کے کہے ہوئے راستوں پہ، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ، اور جس طرح سے قرآن بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، اگر ہم بیسیکلی اس پہ عمل درآمد کریں تو آج جن قسم کی ہم پریشانیوں میں، مشکلات کا شکار ہیں، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بڑی بآسانی ہم اپنے آپ کو ان تکالیف سے نکال سکتے ہیں۔ جہیز بیسیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ کو دیا، لیکن اس کے طریقہ کار کچھ اور تھا۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ کرنے جا رہے تھے حضرت علی سے، مولا علی سے بی بی فاطمہ کا، تو بیسیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے سوال کیا کہ علی، میری بیٹی کے لیے تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں تو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہا ہوں، پوری زندگی آپ کے ساتھ گزار دی، ہاں لیکن جنگ بدر میں مجھے ایک زرہ ملی تھی، ایک تلوار اور ایک ڈھال، یہ ٹوٹل کل میرا سرمایہ ہے۔ تو جس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھال تم رکھو، یہ تمہارے کام آئے گی، لیکن زرہ کو بیچ دو۔ انہوں نے بازار میں جا کے زرہ کو بیچا، اور اس کے عوض جو پیسے آئے، جو اماؤنٹ آیا، اس کو بی بی فاطمہ کا حق مہر اس کو قرار دیا، اور اسی میں سے 2 چکیاں، ایک چٹائی اور کھانے پینے کا کچھ سامان دیا، جو ان کی زندگی کی شروعات کے لیے بہت ضروری تھا۔ بیسیکلی دیکھیں، اگر اسلام کا جو میں نے آپ کو پوری آپ کو ڈیٹیل بتائی، تو بیسیکلی ہم قانون اور اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جہیز یہ ہے۔ اب آ جائیں آپ آج کے جہیز پہ۔ بیسیکلی پڑوسی ملک سے لے لیں یا پتہ نہیں کیا ویسٹرن ممالک میں سے ہمارے لیے مصیبتیں کریٹ ہو گئی کہ جہیز ہمارے لیے دن بدن لعنت بنتا جا رہا ہے۔ بیسیکلی ہم اس قاعدے قانون سے بالکل ہٹ گئے ہیں، اس راستے سے بالکل ہم ہٹ گئے ہیں، اور ہم نے جہیز کو ایک سمجھ لیں ایک بزنس بنا لیا ہے۔ ہم نے ایک اس کو نیا اپنا نمونہ بنا لیا کہ زندگی گزارنے کے لیے۔ بالکل۔ اور اب آپ دیکھیں ان گھرانوں میں جو غربت کی لکیر سے نیچے گھرانے، تو وہاں جب جہیز کی ڈیمانڈ آتی ہے، جہیز کی لسٹ آتی ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہماری کتنی بیٹیاں بہن صرف اس وجہ سے گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں ساری عمر، ساری زندگی۔ بالکل۔ تو سر، اور یہ جہیز سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، جہیز سے بچاؤ کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ سیرت النبی آپ پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، جنہوں نے پوری زندگی کا نمونہ ہمیں دے دیا ہے، آپ ان کو فالو کریں، آپ قرآن کو فالو کریں، آپ احادیث کو فالو کریں، آپ صحابہ کو فالو کریں، آپ پوری سیرت النبی ایک دفعہ بغور پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مطلب آپ نے اس سے یا کسی بھی اور برائی سے بچنا کیسے ہے۔ سر، سامان جہیز کا کیس کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، والدین اپنے بچوں کی شادی بڑی امیدوں سے، بڑے بڑے خوابوں سے اور بڑی اپنی خوشیوں کو بروقار لا کے کرتے ہیں، لیکن آپ کی شادی شدہ لائف میں کچھ معاملات ایسے، کچھ ناچاکی، کچھ پریشانیاں اس طریقے سے جنم لے لیتی ہیں کہ وہ آپ کی طلاق یا خلا کا باعث بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور ہماری دعا اللہ پاک سے یہ ہونی چاہیے کہ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور طلاق جیسی بری چیز سے بچائے۔ بیسیکلی یہ طلاق شرعی کاموں میں، حلال کاموں میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے برا ترین کام ہے، جس پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک جہاں یہ واقع ہوتی ہے طلاق، اللہ پاک اور اس کے فرشتے بھی اس پہ افسوس کرتے ہیں۔ اور یہ جب یہ آپ کی طلاق عمل میں آ جاتی ہے، تو اس کے بعد لڑکی والوں کا جو جہیز ہوتا ہے، جو لڑکی کے پیرنٹس کو لسٹ دے کے دیا جاتا ہے، یا لڑکی کے والدین اپنی خوشی سے جو اپنی بیٹی کو زندگی گزارنے کا سامان دیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اس کی واپسی کا کیس ہوتا ہے طلاق کے بعد۔ اور اس کے لیے بالکل آپ کو عدالت رجوع کرنا چاہیے، عدالت میں جا کے آپ اپنی پٹیشن لگائیں، اور یہ آپ کو
بیسیکلی عدالت پھر مانگتی ہے آپ کا ایویڈنس. ایویڈنس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو لسٹ ہوتی ہے, جو لڑکی کے والدین کو چاہیے, لڑکی کے والدین کو یہ چاہیے کہ اس لسٹ کو تیار کریں, اور زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس تو یہ رہتا ہے کہ آپ سے سگنیچر کرا لیں, آپ سے ریسیونگ کرا لیں جس وقت آپ کو وہ دیا گیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اس کی سگنیچر کرانا یا اس کی ریسیونگ کرانے کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, اور ہمارے خاندانوں میں, ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں جنم لے جاتی ہیں جو نیگیٹو امپیکٹ کی طرف ہمیں لے کے چلی جاتی ہیں. تو لوگ اس نیگیٹو امپیکٹ سے بچنے کے لیے اس ریسیونگ کے مرحلے کو ذرا اگنور موڈ پہ ہی رکھتے ہیں, اور اس وقت تو باہمی رضامندی سے, بڑی خوشی سے وہ چیزوں کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں سسرال والے. لیکن جب وہ واپس دینے کا ٹائم آتا ہے, بیسیکلی دیکھیں وہ ماں باپ نے دیا ہوا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو, اور اس کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ بھی کلیم ہوتی ہے اپنی بیٹی کے. بیٹی اس مال کی سمجھ لیں سیاہ سفید کی مالک ہوتی ہے, اور بیٹی کا ہی حق ہے, بیٹی کے لیے ہی دیا جاتا ہے, اور وہ بیٹی کے ہی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں, اور خدا نخواستہ علیحدگی کی صورت میں وہ لڑکی کا ہی حق ہے. اب پرابلم یہ آتی ہے کہ یا تو اس کو کیس اس طریقے سے پراپر کرنا چاہیے کہ آپ عدالت میں جا کے جب آپ اپنا سوٹ فائل کریں تو اس میں آپ کی پوری لسٹنگ ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس رسیدیں ہونی چاہیے, اور آپ بالکل اس میں دیکھیں. لیکن اس میں برڈن آف پروف بھی لڑکی پر اور لڑکی کے گھر والوں پر ہوتا ہے. تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی کا باعث اٹھانا پڑتا ہے, شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے آپ کو. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پراپر جو چیز دی گئی ہے صرف اس کو انلسٹ کیا جائے, اور آپ جج صاحب کے سامنے رکھیں اس معاملے کو. اور جج صاحب بھی دیکھیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو جس چیز کے جو مالک ہے اس تک وہ چیز جائے. اور سپریم کورٹ کی اس میں اپنی بہت ساری ججمنٹس بھی آئی ہوئی ہیں کہ لڑکی کے لیے رسیدیں سنبھالنا بعض دفعہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے, ایون لڑکی کے والدین کے لیے. تو سپریم کورٹ نے ایک آسانی کی ہے کہ لڑکی کے بیان کے قلم بند کے بعد بھی اس کا جو سامان ہے, جو ڈاوری آرٹیکلز ہے, وہ اس کو واپس مل سکتا ہے. اور عدالت اپنا پورا رول اس میں بالکل غیر جانبداری سے کرتی ہے, اور بہت مثبت طریقے سے اپنا رول ادا کرتی ہے جب آپ اپنا مسئلہ یا اپنی تکلیف آپ لے کے کورٹ کے پاس جاتے ہیں. سر یہ جو ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فادر کن صورتوں میں اپنی اولاد کی کسٹڈی لے سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل, دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے ماں باپ دونوں پیارے ہوتے ہیں, اور ان کو دونوں ماں باپ چاہیے ہوتے ہیں, اور ایک وقت میں چاہیے ہوتے ہیں, بیک وقت چاہیے ہوتے ہیں, اور ایک ساتھ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن کچھ معاملات, کچھ حالات اس طرح ہو جاتے ہیں, وہ اس نہج کی طرف آپ کے ماں باپ کو, والدین کو لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کا رہنا اب آگے مناسب نہیں رہتا. تو اسی وجہ سے یہ طلاق یا خلا یا یہ سیپریشن یہ عمل میں آتی ہے. اب اس کے بعد بچے کی جو پہلی درس کا ہے وہ اس کی ماں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر ہو, غریب ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, ماں اپنے بچے کی سب سے زیادہ اچھی ویلفیئر کو سمجھتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بڑے ٹیکنیکل ایشو ہے, اور بڑا دل دہلانے والا موقع ہوتا ہے, کیونکہ بچہ ماں کسی بھی نہج پہ گزر سکتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے, اس کے ٹیک کیئر کے لیے, اس سے محبت سے کا اظہار کرنے میں, اور اس کا خیال رکھنے میں, اور اس کو براٹ اپ کرنے میں, اس کو کسی بھی صلاحیت کو بروکار لانے کے لیے اپنا پورا زور لگاتی ہے ہر ماں. لیکن قانون کہتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کا کلیم, اپنے بچوں کی کسٹڈی ماں سے لے سکتے ہیں. اب آپ کسٹڈی لینے کے لیے اس عورت کا ان گراؤنڈز میں سے کسی ایک گراؤنڈز پہ اترنا بہت لازم ہے, اور عدالت یا معزز جج صاحب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ عمل ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ بچے کو کسٹڈی والد صاحب کو دے دی جاتی ہے. بیسیکلی سنی لاء کے حساب سے دیکھا جائے تو بیٹے کے حساب سے 7 سال ہوتا ہے, اور اگر آپ شیعہ لاء دیکھیں تو 2 سال کی عمر ہوتی ہے جس پہ آپ کسٹڈی لے جا سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ان صورتوں پہ, ان حالات پہ, ان واقعات پہ جس کی وجہ سے باپ اپنے بچے کی کسٹڈی کو چیلنج کر سکتا ہے, کلیم کر سکتا ہے. عورت طلاق کے بعد عورت بیسیکلی شادی اگر کرتی ہیں, خاتون وہ شادی کرتی ہیں اور کسی ایسے مرد سے کرتی ہیں جس کا تعلق ان کے خاندان سے نہیں ہے, مطلب آؤٹ سائڈر ہے وہ. اگر یہ کیونکہ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ طلاق کی صورت میں خاندان میں اکثر شادی کے رشتے آ جاتے ہیں, یا کوئی معاملات اس طریقے سے ود ان دا فیملی وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ تو دیکھیں الگ ایک سیناریو ہے, کیونکہ وہ بندہ کہیں نہ کہیں سے اس بچے کا کچھ نہ کچھ رشتہ دار لازمی لگے گا, تو اس میں جو اصول ہوتے ہیں وہ بالکل اس سے ریلیٹڈ الگ ہیں.
اب کہانی یہ کہ شادی ہوئی ہے اس کی ایسے بندے سے جس کا اس فیملی سے اس کنبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بالکل وہ اس بچوں کے لیے یا خاص طور پر اس بچی کے لیے نامحرم ہوگا۔ اس صورت میں شوہر بالکل عدالت میں جا کے کلیم کر کے اپنے بچوں کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی ویلفیئر کیا ہے۔ عدالت کو اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ بچے کا مذہب کیا ہے، عدالت صرف اور صرف آپ کا ویلفیئر دیکھتی ہے بچے کا، کہ بچہ پنپے کا کہاں سے، صحیح اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت، اس کا اٹھان اور اس کی زندگی اچھے طریقے سے کیسے گامزن ہو سکتی ہے۔ تو وہ بیسیکلی ماں یا باپ یہ فیصلہ کرتا ہے جج، لیکن جج صاحب دیکھتے ہیں، معزز عدالت دیکھتی ہے گراؤنڈز، کہ ان گراؤنڈز پہ یہ اترتا ہے میٹر یا نہیں۔ اب آپ آ جائیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آؤٹ سائڈر بندے سے اگر شادی ہوتی ہے، اب آپ دوسرا کر لیں کہ کسی ایسے شخص سے شادی ہو گئی ہے جو بیسیکلی نشے کی عادت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، نشے کی عادت کا پابند ہے اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں، اس صورت میں بھی آپ سے بچے کی کسٹڈی، باپ اپنی بچوں کی کسٹڈی کلیم کر سکتا ہے اور لے سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے گراؤنڈز ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے کیس لاس کے صورت میں آتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ بچے کی زندگی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، بچہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کلیش ہو جاتی ہے۔ اور اس معاملے میں کیونکہ دیکھیں یہ تو ماں اور باپ بچے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، لیکن بچے سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا گیا کہ بچہ کیا چاہتا ہے۔ بچہ چاہتا ہے اپنے ماں باپ کو ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ۔ اب پتہ نہیں وہ کیا حالات اور واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ علیحدگی جنم لیتی ہے، اور اس کا ٹوٹل خمیازہ صرف اس اولاد کو، اس بچے کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ سر یہ بیوی جو بلا وجہ ناراض ہو کر گھر بیٹھ جائے تو اس کا کیا قانونی راستہ ہے؟ بیسیکلی قانون اس میں کہتا ہے ایک منٹ سر، بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہے، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔